کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے یہ 2 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا اس کے بارے میں پڑھ لیا۔ رکوع نمبر 9 اور 10، یہ سورہ قاف رکوع نمبر 9 اور 10، یہ تھا 60 سے 82 آیات۔ اس کا موضوع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تربیتی سفر۔ تو آج کے درس میں صرف اسی پر بات ہوگی، آگے نہیں پڑھیں گے، آپ لوگوں سے سنیں گے، ہم پڑھا ہے نا آخر افلا یتدبرون القرآن، ہم نے تیزی سے آگے پڑھتے ہی تو نہیں چلے جانا نا کہ ختم کرنا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، بہت اس میں لرننگ لیسنس ہوتے ہیں، بہت مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اپنے طور سے غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر تاکید بھی کی ہے کہ تدبر اور تفکر کرو، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو اس میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ فیڈ بیک اور جو پارٹیسپیشن ہے وہ موسٹ ویلکم۔ آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے۔ یہ واقعی اس کا نام آپ نے تربیتی کورس اس کانٹینٹس پہ رکھا ہے کہ وہ مطلب انہوں نے چیزوں کی وجوہ بتائی جس کا نہیں آپ اپنے بھی آپ پر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ تو رینڈملی میں نے رکھ دیا، یہ کہیں وہ نہیں ہے لکھا ہوا، کوئی یہ ہیڈنگ دینا ہے نا۔ 2 رکوع میں ایک موضوع ارشاد فرمایا گیا، تو آپ کوئی بھی دے دیں، یا دہانی کے لیے یا ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بلکہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے ان کا، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی زندگی کے بہت سے دور ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لائے، پھر وہ کیسے اپنے دشمن کے محل میں پلے اور کس دور میں پلے جب بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر ہیں۔ اور پھر سب سے مشکل اسائنمنٹ دی گئی، جو فرعون اس وقت جابر سلطان سمجھا جاتا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا تم اس کے پاس جاؤ اور صرف اس کو ذرا سمجھاؤ نہیں، بلکہ 6 لاکھ لوگوں کو آزاد کراؤ۔ بڑا مشکل تھا یار، ہے اسی سے وہ کام لیتا تھا جسے بیگار کہتی ہیں، کچھ دینا نہیں، کہیں احرام مصر بنوا لو، کہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنوا لو، رگڑتے رہو اور ان کا استحصال کرتے رہو۔ یہ بھی کیا، اللہ کی مدد سے یہ بھی کیا، اللہ اکبر، بڑا دور ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انڈیلیبریٹلی وہ ایک شخص بھی ان کے ہاتھ سے مر گیا، وہ چاہتے تو نہیں تھے، وہ تو صلح کرا رہے تھے۔ ایک مکے سے کوئی مرتا ہے، وہ زیادتی کیا جا رہا تھا، انہوں نے ایک مکہ لگایا، ہی ڈائیڈ دین اینڈ دیئر، دیکھو تو یار ناک آؤٹ ہو گیا۔ ہاں یہ بالکل، ہاں تو آبویسلی وہ پھر ہاں میں بتا رہا ہوں کتنے ادوار ہیں، وہ قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑا، وہ مدین چلے گئے۔ دیکھو چیلنجز کتنے، ایسی جگہ جہاں بے یار و مددگار، یار ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ ٹھکانہ تھا، کہاں رہنے، کیا روزگار ہے، اللہ نے کیسا سبب بنایا۔ اور وہ بھی دیکھی جگہ جگہ آپ نیکی کا درس ملے گا، نیکی کا درس، کہ وہ بچیاں وہ جانور لے کر کھڑی ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا، سارے ہی اپنے جانوروں کو پلائے جا رہے ہیں، وہ عورت ہونے کے ناطے وہ اب بکریاں ساتھ لے کر کھڑی ہیں، اب وہ آبزرو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، یار بڑا زیادتی ہے۔ پوچھا وہ سب کو ہٹا کر ان کو پانی پلوایا، نیکی کا کام ہے نا، اللہ اکبر۔
اللہ نے اس کا بھی اجر دیا. بہرحال وہ گھر لے گئے اور پھر وہاں شادی ہوئی, 8-10 سال گزارے, بہت دور ہیں بڑے یہ ہے نا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اصلاح اور تربیت کے لیے جو قوم ملی تھی بنی اسرائیل, بڑی کمزور تھی, بودی تھی, اور جس دشمن سے سابقہ تھا فرعون, وہ نہایت جبار اور قہار تھا. اب تقاضا یہ تھا کہ اللہ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو صبر میں نہایت راسخ اور پختہ کر دیں. ٹریننگ ہے نا, ہاں, تاکہ مخالف جو حالات ہیں ان کا ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ مقابلہ ہو, عزم صمیم جسے کہتے ہیں نا, اس کے ساتھ کریں. تو اللہ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جن کے پاس خاص علم تھا, علم لدنی, یہ بھی خاص علم ہے, گاڈ بیسٹوڈ, گاڈ گیون, اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے اتنی معاملہ فہمی, بصیرت, گہرائی میں جو عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال اللہ کے حکم سے جو یہ پر اسرار باتیں ہوتی ہیں وہ بے نقاب ہوئی وہاں پر, اور تربیت, صبر, یہ چیز ایک اہم اس مہمات کا پہلو تھا. تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے جو اشارے تھے کہ کہاں ملاقات ہوگی اور کیسی ہے, تو وہ گئے اور ملاقات کی, ہے نا جی. اچھا, تو اب اس میں پہلی بات آ گئی صبر کی تربیت. ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ آپ دیکھیں, میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ 60 سے 82 تک اگر آپ دیکھیں گے اس کا ذکر بڑا آیا ہے. لن تستطیع معی صبرا, یہ 2-3 دفعہ آیا ہے. بار بار انہوں نے کہا میرے ساتھ تم رہ کے صبر نہیں کر سکو گے. لن تستطیع معی صبرا, تو صبر کی تربیت, ٹریننگ ہے یہ بھی, کیسے صبر, یہ ایسی چیز نہیں ہے. پہلی بات بڑی کام کی چیز ہے یار, بڑا بہت کام کی چیز ہے. ہاں اچھا, اس کا میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں نا, ساری چیزیں تو بورڈ پر نہیں لکھی جا سکتی, ٹائم بڑا لگتا ہے, اتنے ہی مارکر بھی چاہیے. اچھا خیر بار, تو صبر ہے. دیکھیں اس دنیا میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی اجازت, اللہ کی اذن اور اس کے ارادے اور مشیت کے تحت ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے, ہر چیز. ایک چیز. دوسرا, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگے کہ یار یہ چیز تو میرے بہت نقصان میں ہے, ایون دین بھی اس میں جو ہے وہ مصلحت ہوتی ہے. یہ آپ ویسے وہاں پڑھ بھی چکے ہیں, کہاں پر, یہ اپنا جو ہے نا سورہ بقرہ کی 216, قرآن کا حصہ ہے. وہاں پر کہا کہ بظاہر آپ کو کچھ چیزیں لگیں گی یار یہ تو مارا گیا, میں بڑا نقصان ہے, بڑے بات پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں تو میرے لیے خیر ہی خیر تھا. وہاں پر فرمایا وہ عسا, این ممکن ہے, ان تکرہوا شیئا, کوئی چیز میں بہت ہی بری لگے, تکرہوا کراہت سے ہے نا, وہو خیر لکم, وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو. اور کہا وہ عسا, اور یہ بھی این ممکن ہے کہ ان تحبوا شیئا, کہ تمہیں کوئی چیز بہت ہی پسند آئے, اچھی لگے, وہو شر لکم, اس میں تمہارے لیے شر ہو, برائی ہو. کہا واللہ یعلم, اللہ خوب جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے, تم تو اس کو ظاہر کو دیکھو گے نا, ظاہر اس کا, اللہ اس کے معاملے کو جانتا ہے. یہ ہو گیا جی. تیسری خاص بات جو ہے, علم تو اللہ نے انسان کو بھی دیا ہوا ہے, لیکن اس علم کی رسائی جو ہے نا, پہنچ, دیٹ از ویری لمیٹڈ, کنفائنڈ. یہ سمجھ لینا چاہیے انسان کو, عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو نا, یار کیا ہے, بس جو ضرورت تھی اللہ نے علم دے دیا. علم تو ایک سمندر ہے یار, بڑا محدود ہے ہمارا جو عقل کہہ لیں, علم کہہ لیں, ہے نا جی, بہت رسائی نا. اس لیے
اللہ کے ہر ارادے کی حکمت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ انسان کبھی کلیم نہ کرے جی کہ اللہ کی ساری مصلحتیں میں سمجھ سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, معلوم ہے نا جی. یہ بڑی اہم چیز, یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ سارا لب لباب ہے یہ جو ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں نا جی, ان کا. اچھا, اور آپ آگے آئیے. اب اللہ کی رضا مرضیات, اس کے احکام معلوم کرنے کا واحد ذریعہ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا, انسان کو سوچنا نہیں, تدبر, وہ صرف قرآن اور حدیث ہی ہے. اگر حضرت خضر علیہ السلام آج آ جائیں اور کسی کو قتل کر کے یہ صفائی پیش کریں کہ انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں ایسا کیا ہے, میں ویسا بتا رہا ہوں سینیریو, ہاں, اوکے, میں نے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے, تو ہم ان کے عذر کو رد کر کے ان کو قتل کا فتویٰ دے دیں گے. ہاں, بڑا اہم ہے, اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس جو اللہ کا حکم ہے نا, وہ کیا ہے؟ النفس بالنفس, قصاص کا نہیں پڑھا سورہ بقرہ میں کہ جان کے بدلے جان. اللہ نے حکم دے دیا کہ قاتل کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا, یعنی قتل کا خدا کی طرف سے مجاز ہونے کا ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اگر کوئی بھی کہے. اچھا, ایک چیز ہو گیا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ اور غور تھوڑا سا کیجئے گا, گرامیٹیکلی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, پھر عرض کرتے ہیں ہم نا. اچھا, حکمت جو ہے نا, حکمت وہ صرف جو سچائی کو تلاش کرنے والا ہے نا, سچائی کو تلاش کرنے والا طالب صادق, یہ اس کو ملتی ہے. پہلے متلاشی ہونا یہ بڑا ضروری ہے. قرآن میں بھی کہا ہے یہدی علیہ من اناب, ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو رجوع تو کرے, آئے تو صحیح یار, ہدایت کے طلبگار تو بنے. اللہ نے پیچھے جانا ہے یار, ہدایت لے لو, ہدایت لے لو. من اناب سورہ رات کی آیت ہے, توجہ تو کرے. ہاں, سچائی کی تلاش. اب اس کی خاطر کسی خضر راہ کی تلاش میں سفر پر نکلنا پڑتا ہے, خشکی تری ہو, اور یہ بھی امکان ہے کہ ساری عمر اس سفر میں بیت جائے, حقیقت کی تلاش میں نا, سچائی کی تلاش میں. کیونکہ لفظ ہے حقوبہ. آپ دیکھیں ایک کیا لفظ ہے, وہ کہتے ہیں میں مدتوں سفر کرتا رہوں گا unless and until میں نہ پہنچوں. حقوبہ, حقوبہ کہتے ہیں لمبے دراز کو ہے, جہاں یہ شروع ہوتا ہے نا, شروع میں ہی ہے. ہمارے لیے اصل رہنما جو ہے شریعت ہے, قرآن. اس پر غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا میں سوال نہیں کروں گا, لیکن بار بار تو وعدہ توڑا ہے انہوں نے, سوال کرتے رہے وہ. اس میں بھی ایک اہم بات ہے, ہم ذرا غور کر رہے ہیں نا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسی بات پر صبر نہیں کیا جو شریعت کے خلاف پایا. شریعت کے خلاف پایا, بڑا اہم ہے. قتل انسانی عین شریعت کے خلاف ہے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے بالکل. آپ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو نا کہ کشتی میں سوراخ کرنا وہ بھی قتل انسانی. یار سارے ڈوب جائیں گے, تم مار رہے ہو, سمندر میں ہے پانی, اگر کشتی میں آ گیا تو ڈوب جائے گا, ساروں کو قتل کر رہے ہیں. وہ بچہ بظاہر معصوم تھا, جیسے انہوں نے بھی بتایا, اس کو ایسی مار رہے ہیں, کوئی اس کا قصور سامنے نہیں آیا. قتل انسانی. سورہ مائدہ کی آیت 32 ہے, سورۃ مائدہ کی آیت 32, یہ بار بار کوٹ بھی کی جاتی ہے, آپ سب کو زبانی بھی یاد ہے کہ من قتل نفسا,
جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر نفس او فساد فی الارض، بلا وجہ، نہ فساد ہے نہ کسی نے اس کا قتل کیا ہے، تو فکأنما، تو وہ بالکل ایسا ہے قتل الناس جمیعا، کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ بڑی اہم آیت ہے یہ. تو آپ دیکھیں قرآن کا اتنا سخت آیت نا، تو اس کے مطابق وہ کیسے صبر کر سکتے تھے؟ بندہ مار رہا ہے ان کے سامنے بلا وجہ ہیں، اللہ اکبر. تو وہ صبر کریں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے جس چیز کو شریعت کے خلاف پایا تو صبر نہیں کیا. مطمئن کب ہوئے وہ حضرت موسیٰ؟ مطمئن اس وقت ہوئے جب انہوں نے کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی کام ان تینوں میں سے اپنی رائے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہی نہیں ہے. فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خداوندی نے مجھے نا، اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا. تو جب یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا، پھر ہاں انہوں نے کہا حکم خداوندی کی تعمیل میں ہی. کہاں یہ پڑھ چکے ہیں، یہ 82 تک پڑھ رہے ہیں نا، 1882 میں یہی تو ہے. پڑھیں آپ. 82 میں وہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے، میں نے اپنی رائے نہیں کی، گیس ورک سے نہیں کیا کہ اس کو ایسے کر دو اس کو ایسے کر دو. میرے اللہ نے مجھے علم لدنی میری رہنمائی کی. لفظ ہیں وما اور نہیں فعلتہ، میں نے کیے یہ سارے کام ان امری، اپنی رائے سے اپنی مرضی سے نہیں کیے میں نے یہ کام نا، واضح کر دیا انہوں نے. اچھا اور ذرا اس میں دیکھیے گا، تھوڑا سا گرامیٹیکلی 79 80 81 82 یہ آیات کا نمبر ہے، آیات کا نمبر. فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا، یہاں پر ہے میں نے چاہا ہے نا جی. 80 میں کہا فخشینا، فخشینا خشیت سے ہے، ہم کو اندیشہ ہوا. ہم کو اردو طرح کمزوری ہے. ہم کو اندیشہ ہوا، یہ جمع ہے. ہم خشینہ، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یہ گرامر پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے کل یہ کہا کہ یار یہ تو وہ اکیلے سارے کر رہے ہیں، کہیں وہ کشتیاں توڑ رہے ہیں کہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ نا سب کو ہی ملا دیا انہوں نے نا، ہیں یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا اس میں ہے فَأَرَدْنَا، فَأَرَدْنَا ہے، یہاں بھی نا آ گیا، یہ بھی دیکھو نا ہے. ہم نے چاہا ہے، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا. یہاں بھی ہم آ گیا، ہم نے چاہا ہم نے ارادہ کیا، یہ 81 میں. اچھا پھر 82 میں دیکھیں کہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ اپنے آیتوں میں لفظ دیکھنے ہیں. ہاں فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہاں پہ رَبُّكَ آ گیا، تیرے رب نے ارادہ کیا، تیرے رب نے ارادہ کیا، یہاں پر یہ آ گیا. اچھا یہ بھی تھوڑا سا غور طلب ہے. ہاں یہ بھی ذرا آپ دیکھیے. ہاں ہاں اس میں بھی جو ہے بالکل. اچھا یہ ہیں ہاں 83 میں بھی ہے من ربی کا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی اچھا جی دیکھیں یہ
جو یہ کشتی کا پہلے تھا نا، دیکھیں اس کو وہ عیب دار کرنا تھا، جب وہ برائی کی بات آئی تو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا. یہ ویسے بڑے ادب اور ایک احترام کا ایک نقطہ ہے. فوری طور پر تو کیا کیا جا رہا تھا، کشتی کو جو ہے نا وہ عیب دار کیا جا رہا تھا، بگاڑا جا رہا تھا. قرآن میں بھی لفظ ہے آئی بہا، میں نے اس کو عیب دار کر دیا. لفظی عیب ہے، عیب آتے برائی کے لیے، نقص کے لیے. انہوں نے گوارا نہیں کیا میں ایک طرف عیب کہوں ساتھ کہوں یہ عیب اللہ نے کیا. عیب برائی ہوتا ہے نا، کہا یہ میں نے کیا ہے. یہ ایک بات ہے نا، یہ ادب احترام ہے. یہ ویسے قرآن کی تعلیمات بھی ہیں. جو غلط کام ہے نا کبھی اللہ کے ساتھ منسوب نہ کرو یار. یہ نا وہ یا تو شیطان نے آپ کو بہکایا ہوتا ہے، یا آپ کے خود ہی ایک طمع کہہ لے، لالچ یا وقتی فائدہ وہی ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ ہی اچھا چاہتا ہے، اور اللہ نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ انسان کی اچھائی کے لیے کیے ہیں. رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، سارا مقصد ہی اچھا ہی ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سزا سے بچ جائے، سب اچھے کی آواز ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، کسی کو سزا ملے، ورنہ یہ کیا ضرورت تھی. اتنے انبیاء کیسی کیسی انہوں نے وہ ٹف زندگی گزاری، چیلنجنگ. تو یہ سارا مقصد یہ ہے نا جی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے آگے جمع کا صیغہ ہے. اب جمع کا صیغہ اس میں نہیں، یہ نا تو تسنیہ تو نہیں ہے، نا جمع ہی ہوا، تسنیہ تو نہیں، نا جمع ہوا نہیں. نا جو ہے یہ ناہنو کا مفعول ہے نا، یہ جمع ہوتا ہے. یہ جمع کا صیغہ انہوں نے کیا ہے. ہاں یہ سب کو کیا. اچھا میں بتا رہا ہوں یہ جمع کا جو ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ، یہ جو ان کا فعل ہے نا وہ فعل تنہا نہیں رہا. ہاں جمع کا آ گیا نا. یہ جتنے جملہ کارکنان ہیں نا قضاء و قدر، ہاں ان سب کو یہ شامل کیے. جمع کا صیغہ یہ ہے کیونکہ دنیا میں ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو بھی مقرر کیا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں بال بچ گیا، یا کچھ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے باہر آیا، وہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ہے کہ حفاظت کے لیے بھی، ایک تو کراون کاتبین ہے نا، آیت ہے کہ ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے. فرشتے فوراً بھیج دیتے بچانا ہے اس کو یار. اللہ اکبر. تو اللہ کے یہ کارندے ہیں سارے فرشتے. ملک الجبال، کہیں ہواؤں کا فرشتہ، کہیں بادلوں کا. یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا نا، معمور کیا ہوا ہے کہ جی فلاں جگہ بادلوں کو برسانا ہے، ان کو ادھر لے جاؤ، وہاں لے جاؤ. تو یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے وہ کیا کہ اس عمل میں، کیونکہ یہ من اللہ جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا تھا، یہ اللہ ہی کا مجھے الہام کہہ لیں، القا کہہ لیں، اللہ کی طرف سے ہی مجھے یہ ایک ترغیب دی گئی تھی. اور اس کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کارکنان کو جو ہے نا وہ کام پر لگا دیا. تو وہ جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے نا جی. جمع کا جتنے کارکنان تھے وہ ایک آلے کی حیثیت سے انہوں نے یہ انجام دیا، تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا ہے نا جی. اچھا تو ایک مقصد تو یہ سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ یہ وہاں خود جا کر مشاہدہ کریں، معاملات کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بڑا اللہ کی ایک حکمت اور مصلحت کے تحت چل رہا ہے نا. ہاں کہ جو روزمرہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان کا صرف ظاہری معائنہ کرتے ہیں، اس کا صرف سامنے کا دیکھ لیتے ہیں، باطن سے ہم لابلد ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے نا جی. اور یہ ساری جو ہے باغ ڈور جو ہے وہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے ہے نا جی. اچھا
ہاں ہاں جی جی بتائیں، ضرور ضرور، جو بھی ذہن میں آئے اس کو آپ میوچل ڈسکشن کا ہی رکھیں، یہ تو میں وہ تھوڑا سا خود سے کر رہا ہوں. ہاں ہاں یہ رائے ہے مختلف، نہیں ہاں 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 اہل زبان ہمارے جو اردو کے ہیں وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہاں بالکل. میں نہیں کہتا. اچھا ہاں اپنے آپ کو بہرحال وہ ہم کہتے ہاں ہیں. یہ تو بالکل کامن ہے. یہ بھی فریز ہو کیونکہ سر سورہ طٰہٰ میں جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، اچھا اکیلا نہیں کہا. لیکن یہ ہے کہ اذ رأیٰ نارا فقال لأہلہم کثوا، آپ یہاں ٹھہریے. ہاں ایسا نہیں کہا، ہاں کثوا یعنی جیسے کہ بہت سارے لوگ ٹھہرے، جمع صیغہ یوز ہاں جمع کا صیغہ. یہ بھی ایسا وہ اپنی بیوی اکیلی ہے، اس کو ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ یہاں ٹھہرے. ہاں تو گویا اس کو بہت سارے لوگ ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ تو واقعی اسلوب کی ہے قرآن. ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اردو میں بھی اکثر کہ جی کسی سے بات ہو رہی ہے کہ ہم کل آئیں گے آپ کی طرف، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اور بھی آپ کے ساتھ، نہیں نہیں میں اکیلا ہی، تو وہ اسے ہم کہہ دیتے ہیں نا. تو ہاں نہیں ہم، یہ تو باقاعدہ استعمال ہوا ہے. ہاں ہاں تو اب یہ ہے کہ بالکل جمع کا تسمیہ بھی نہیں ہوا، جمع یوز ہوا ہے. ہاں ہاں. صحیح. لیکن دیکھیے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. پورا قرآن پہ ہے نا کہ ایک اللہ ایک اللہ. اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا نہ آتا ہے اکثر کئی جگہ کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. نہیں ہے، آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ ہاں 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 اس طرح اللہ نے اپنے لیے بہت ساری جگہوں پہ آنے ہاں کی اور کیا. اس میں وزن بھی بن جاتا ہے نا بات کا نا. ہاں میں اور ہم میں بڑا فرق ہاں فرق ہے. بہت زیادہ ہے. ہاں ہاں ہاں. تو اللہ نے نا کا کیا ہے، یعنی ہم کا، یعنی جمع کا صیغہ یہ استعمال کیا. کام کر رہے تھے جی 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 یہ لگتا نہیں ہے کہ لوگوں نے دیکھ رہے. ہاں یہ انہوں نے بھی کہا تھا. ہاں کام ہو رہے تھے. ہاں ہاں قتل کرتے دیکھتے تو وہ ان پہ قتل ہی لگتا. ہاں ہاں بالکل. موسیٰ نے یہی انہیں اسی وقت یہ کہا تھا کہ تو نے ایک نفس کو قتل کیا، ذبیحہ کر دو بغیر نفس. ہاں یہ تو تم نے ایسی کچھ یہ تو نہیں لینی تھی اس سے جو تم بات اٹھا لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ قتل کر دیا اسی وقت تم نے کہا اسے. بالکل. تو اگر کوئی اور بندے دیکھ رہے ہوتے جن کا تھا تو وہ تو اسے نہ چھوڑتے. ہاں وہ غائب نہیں ہو رہا تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام آبزرو کر رہے تھے. قانون کا ویسے اس وقت خیال رکھتا ہے کہ کوئی صحت ہی قانون ہے، یعنی ایسے نہیں تھا کہ کوئی کسی کو مار دے. کوئی مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کا خوف تھا. سر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہی تو کہا اسے کہ تو نے ایک نفس ذکیہ کو مار دیا بغیر نفس. یقین کہ کوئی لینا دینا اس سے نہیں کہ ہمیں تو مار دیا. یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. جی بالکل. یہ ابھی آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے اس میں کسی جان کی، انسانی جان کی کوئی تکلیف نہیں. ہاں یہ تو سر وہ جہاں ویلیو ہے وہاں ہے جہاں نہ ہوگی. تو یہ تو سر ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے تھے وہ بھی یہ ڈر تھا. انہوں نے کہا تھا درباری نے اسے قتل انہوں نے بعد میں ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے مار کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. بس یہ آخری ایک دو منٹ باقی، آپ لوگ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی، کوئی اور کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو کیونکہ آج آپ کا وہ انٹرٹینمنٹ دن بھی ہے تو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس کو بھی. بس صرف 5 منٹ ہے نا. ہاں جی 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 اس تربیت سے تو پیغمبر کو کیا فائدہ ہوتا تھا. انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ صرف یہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. نہیں ایکچولی ان کے ذریعے امت اور ان کو سکھانا مقصود ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، لیکن وہ امت کو بتانا تھا نا. بہت سی جگہ شرک کا ہے، یہ تو آؤٹ آف کویشچن ہے کہ وہ تو توحید کے لیے آئے ہیں، وہ شرک کریں گے. تو وہ کہا کہ اگر آپ شرک کرتے تو ہم یہ گردن سے پکڑ لیتے ہو. بڑے سخت الفاظ ہیں ایسے. تو وہ یہ جو قاری ہے، جو مخاطب، اس کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا باعث غیظ و غضب ہے. یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کریں، اس کا اندازہ کرو. تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہاں ہاں
ہاں ایگزیکٹلی، تو یہ ہے نا، اس کو ہمیں مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ اس پرسپیکٹو میں کہا ہے. ہم ان کا دانا ہاں. پکڑ لیتے ہاں. اور ان کی رگیں گردن نکالنا، ہاں. اور آپ کو ہم سے کوئی بچانے والا نہ. بالکل. بڑی سنتا. اچھا جی، بس یہ لاسٹ میں آپ دیکھیں نا اللہ کے احکام، یہ مینلی آپ کو دو ہیں. ایک ہے تشریعی، ایک ہے تکوینی. اردو کے لفظ ذرا مشکل لگیں تو آپ فکر نہ کیجیے گا. ہے یہ دیکھیں تشریع شریعت سے ہے، شریعت کے مطابق. یار شریعت سے تو آپ بخوبی واقف ہیں اور شریعت کے پابند ہیں. آپ شریعت کے مطابق یہ شریعتی ہوتا تو اچھا نہ ہوتا ہیں. اگر شریعتی ہوتا تو یہ تشریح بن جاتا ہے. نہیں، وہ پھر تشریح تو ہے سے ہوتا ہے. تشریح کرنا شرح سے ہے نا، یہ عین لکھا ہوا ہے. اچھا اس کو نہیں آپ مشکل لگ رہا ہے تو تاں بتا دیں، شرعی کر لیں یار، کوئی بات نہیں ہے نا. وہ جان بوجھ کر لکھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو ذخیرہ الفاظ کا اندازہ ہو. سوری ہاں نہیں، ویسے کہا جاتا ہے کہ سادہ الفاظ استعمال کرنی چاہیے اور سادہ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن بعض دفعہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. اچھا ٹوٹل شریعت یہ کائنات سے ہے لفظ. کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے اپنے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں. چلانے کے لیے اللہ کے قوانین، وہ بھی احکام ہی ہیں. اللہ حکم دیتا ہے نا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے نا. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ پیغمبر ہوتے ہوئے وہ اپنے وعدے پر نہیں رہے. بار بار وہ کہہ رہے ہیں صبر کروں گا، صبر نہیں کیا. شریعت، یہاں پر شریعت تھا کیونکہ علم لدنی تو ان کے پاس نہیں تھا نا، اسی لیے تو بھیجا. تو شریعت کے مطابق قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ میں شریعت کا لمبردار، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں چپ ہو جاؤں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس میں تو یہ اللہ کے جسے کہتے ہیں نا اوامر اور نواہی، وہ آ جاتی ہیں نا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ آ جاتا ہے نا شرائط میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہی تو شریعت ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کس سے اجتناب کرنا ہے. تو یہ انہوں نے پریکٹیکلی وہاں پر بولڈلی کیا. یہ جو ہے نا یہ سارے کائنات کے یہ اسرار و رموز ہیں. بہت سے انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے. یہ ابھی میں نے جو آیت 216 بتائی کہ ہم صرف کاموں کا ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کے باطن سے ہم لابلد ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں 9 اور 10، یہ اس پیرائے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی ایسا مکس اپ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں اسی لیے